بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب سیدہ کی کہانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی شہر میں ایک سونار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یک شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمار کے آبے میں گر گیا۔ وہ سونارنی اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غشی کی حالت میں اس نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تم منت مان لے کہ میرا لڑکا کمار کے آبے سے صحیح سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمار کے آبے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سونارنی کی غشی سے آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی اسے اپنے گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے گھر، میں نے منت پڑھائی ہے، جناب سیدہ کی کہانی سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بیوی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، میں کہانی سناتی ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اگر وہ اجازت دیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو کہ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ سے اجازت لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا، میں جناب رسول خدا اور جناب امیر المومنین سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیسے جاؤں؟ ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجری میں تشریف فرما ہوئے جس میں دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے دلہن کو دیکھا مردہ پایا تو سب عورتیں رونے پیٹنے لگیں اور ایک حشر برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بنائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔
سب نے آپ کی بہت عزت کی اور بڑی شان کے ساتھ ماؤ کنیز کے آپ کے رخصت کیا۔ دوسرا حصہ، کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سامان تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی شامل چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ دونوں لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا، وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یکایک ایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے جدا ہو گئے اور لڑکیوں کا جوڑا اڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا سامان و لشکر تو مل گیا، مگر دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ بھی اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ اب دونوں لڑکیوں کا حال سنیے۔ ماں باپ سے چھوٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں، فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ اگر ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے یہ منت مان لی، پروردگار عالم سبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کی کہ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی و تشفی دی اور کہا کہ تم کو میں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز بعد جب لڑکیوں کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ اس نے منظور کر لیا اور لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملیں اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر لڑکیاں جناب سیدہ کی کہانی سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر ہو کر دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئیں، اتفاق سے جہیز کا ایک لوٹا پانی سے بھرا ہوا دروازہ پر چھوٹ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ہوا کہ فوراً جا کر لوٹا لے آئے۔ سپاہی جب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہ لوٹا وہاں رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر فوراً ہی وہ ایک کالا سانپ بن گیا اور اس نے اس سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، بتلاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ وہ لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب دے نہ سکیں۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قید خانہ میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نہ معلوم ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ ہم کو یہ سزا ملی ہے کہ کل قتل کر دیے جائیں گے۔
یہ دونوں گریہ وزاری میں مشغول ہو گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہ نقاب پوش بیوی آئی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم نے منت مانی تھی کہ جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی، مگر تم نے نہ سنی، یہ اسی کا عذاب ہے۔ اب تم دونوں کہانی سنو گی؟ لڑکیوں نے عرض کیا، ہم آپ پر قربان جائیں، یہ بتلائیے کہ ہم لوگ قید خانہ میں چینی وغیرہ کا انتظام کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ صبح کو تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے۔ اسی کی شیرنی منگوا کر کہانی سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرنی منگوا کر کہانی سنی اور اپنی غلطی کی رو رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر ڈالو۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے وہ پہلے ہماری چند باتیں سن لیں، پھر قتل کا حکم دیں۔ جلاد نے جب یہ پیغام بادشاہ کی خدمت میں پہنچایا تو وہ خود لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو رو کر عرض کیا، غریب پرور، جب ہم لوگ آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے تو ایک نقاب پوش بیوی آئیں اور فرمایا کہ جناب سیدہ کی کہانی سننا مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم دونوں نے یہ منت مان لی تھی، مگر اپنے والدین سے ملنے کے بعد یہ کہانی سننا بھول گئے۔ یہ اسی کا عذاب ہے۔ اب آپ اپنے سپاہی پھر بھیجیے اور حالات ہمارے والدین سے دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک بھیجا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عذاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہو گئیں۔ یہ کہانی وہ برقع پوش معززمہ سنارنی سے کہہ کر غائب ہو گئیں۔ سنارنی اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے یہ کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دعا کرو کہ جس طرح صدقہ میں محمد و آل محمد کی سنارنی اور ان لڑکیوں کی مرادیں پوری ہوئیں، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلم و مسلمہ کی بھی ہر مراد بطفیل محمد و آل محمد پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔